وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کی قسم یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ ان کی قدر کرنا۔ ماں باپ کا جو فرما بردار ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی دعائیں لو۔ خدا کی قسم اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور اس شخص کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ دنیا میں اور بہت سارے گناہ ہیں، ہر گناہ کی سزا، اس کا رزلٹ، اس کا عذاب جو ہے وہ بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب بندے کو دنیا میں دکھایا جاتا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کی اولاد دنیا میں اس کی نافرمان ہوتی ہے۔ آج آپ بہت سارے اسلام بھائی پرچیاں بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ادھر ادھر دعائیں مت کراؤ۔ جس کے پاس ماں ہے نا، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم ماں دل سے دعا کر دے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں۔ بھول گئے آپ کہ جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا اللہ نے؟ ایک کسائی کو ماں نے دعا دی تھی، اللہ نے موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا۔ تو ماں باپ کی ادب کریں، نافرمانی نہ کریں۔ دوسری بات، بڑی اہم بات ہے، بڑے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، آج جو بے حیائی کا دور ہے، آج جو بدکاری کا دور ہے، آج جو سوشل میڈیا نے ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کر کے رکھا ہے، فلموں نے، ڈراموں نے، ماڈرنزم نے، حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس نوجوان نے کیا کیا تھا؟ اکیلا تھا، اس لڑکی پر قابو تھا، مگر جب خوف خدا طاری ہوا تو وہ موقع چھوڑ کر اللہ کے لیے الگ ہو گیا۔ بتائیے آج ہمارا کیا حال ہے؟ نیک نمازی دکھنے والے بھی اکیلے میں جب ہوں، اللہ نہ کرے گناہ کا موقع مل جائے، کیا اب بندہ بچتا ہے؟ ہم سوچے تو صحیح کہ ہم گناہ کرتے وقت یہ خیال تو رکھتے کوئی دیکھ نہ لے، دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، کہیں اور چلتے ہیں، یا تو جاننے والے رہتے ہیں۔ ارے جدھر جا رہے ہو ادھر کا رب کوئی اور ہے کیا؟ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ جملہ میرے اور آپ کے دل پر نقش کر جائے۔ جب حرام کرنے کو جی چاہے، جب گناہ کرنے کو جی چاہے، جب بے حیائی کرنے کو جی چاہے، اے میرے نوجوانوں، نہ کرو اپنی نوجوانی کو برباد ان بے حیائیوں کے کاموں میں۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا، جہنم میں جانے والا کام ہے۔ حفاظت کرو اپنی، شیطان کے واروں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ یہ امیر اہل سنت جو ہے نا، جو بانی دعوت اسلامی ہے، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، بیسیکلی یہ نباز ہیں۔ ان کو جتنی دنیا کی جو مزاج شناسی ہے وہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اکثر نظریں جھکی رہیں گی۔ شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ نیچی نگاہوں کی بات کیوں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف بے پردگی ہے، ہم پاکستان کی ساری خواتین کو برقع نہیں پہنا سکتے، مگر اپنی نظروں کو تو نیچا کر سکتے ہیں نا، اپنی نگاہوں کو تو حیا کی چادر اڑا سکتے ہیں۔ تو خدا را اگر حرام سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو پہلے نگاہیں جھکائیے، پہلے آنکھوں سے حرام نہ دیکھیے۔ اور اب تیسری بات، اس حدیث میں جو بندے نے دعا کی تھی، تھوڑی سی مزدوری باقی رہ گئی، اور اس بندے نے مزدور کا حق کیسے ادا کیا کہ تھوڑے پیسوں کے لاکھوں واپس کیے۔ مگر آج کیا حال ہے؟ آج کوئی پیسے بھول جائے تو ہم کہتے ہیں چلو جان چھوٹی میرے ہو گئے ہیں۔ کاروبار میں، حساب کتاب میں اگلے کی مسٹیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، اس نے پیمنٹ دی تھی، لکھی نہیں ہے، مگر ہمیں معلوم ہوتے ہوئے ہم نہیں بتاتے۔ یار اچھا ہے بھول گیا، میرے ہو گئے نا، ہیں؟ کسی کا مال دباتے ہوئے نہیں سوچتے، کسی کے پیسے کھاتے ہوئے۔ قرضہ لے کر لوگ کہتے ہیں جاؤ وصول کر سکتے ہو تو کر لو۔ یاد رکھیے امام اہل سنت فرماتے ہیں، جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، I'm not talking about millions rupees، آج لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، ہزاروں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے دبا لے، اس کو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 با جماعت مقبول نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ کدھر سے لائیں گے ہم 700 نمازیں با جماعت مقبول؟ ایک ایک روپیہ لوگوں کو واپس کیجئے۔ بھول گیا ہے آپ جا کر لوٹائیے، یاد دلائیے اسے، ایسے معاف نہیں ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا بگاڑ ہی نہیں سکتا کوئی، ٹھیک ہے،
آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، بڑے روب والے ہیں، بڑا عہدہ ہے آپ کے پاس، آپ چودھری ہیں، آپ کسی علاقے کے بڑے ہیں، منسٹر ہیں، کونسلر ہیں، واٹ ایور، لیکن آج اگر وہ مظلوم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا، یاد رکھنا کل اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اس دن حساب دینا پڑے گا۔ تو خدارا اگر زندگی میں کسی پر ظلم ہو گیا ہے، اگر زندگی میں کسی کا حق دبا لیا ہے، اسے نہیں پتا، آپ جا کر لوٹائیے یا تو معاف کروائیے، ورنہ قیامت کے دن مہنگا پڑ جائے گا۔ بہرحال میں پھر آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف، اور وہ میرا ٹاپک آج ہے دعا۔ تو پتہ چلا کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، مگر آج بڑا عجیب معاملہ ہے کہ دعا میں ہمارا وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتا، دعا میں وہ توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم شاید نماز بھی پڑھ لیں، تلاوت بھی کر لیں، جب دعا کی باری آتی ہے ہم اس کام کو بڑا آرڈنری سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے امام صاحب دعا کرا رہے ہیں، ہم بھی آمین کہیں، کبھی ادھر دھیان ہے، کبھی ادھر دھیان ہے، خیال کہیں اور ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، ذرا دعا کی اہمیت سمجھو۔ دعا ہے کیا؟ دعا کس کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے؟ پتہ ہے آپ کو کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں کسی پرائم منسٹر، کسی صدر، کوئی بڑے بادشاہ سے بات کرنی ہو، ہمیں یہ پریویلیج نہیں ملتا، ہمیں یہ آسانی تھوڑی کہ ہم ڈائریکٹ کسی سے بات کر لیں، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے، غریب آدمی کو تو ملتا بھی نہیں، بہت بڑی سورس بھی لگائیں۔ اچھا جناب 2 مہینے بعد آپ کی باری آئے گی، 2 منٹ بات کر سکیں گے آپ، 3 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکیں گے، یعنی دنیا والوں کے پاس جا کر ٹائم لینا ڈیفیکلٹ۔ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، ارے دنیا کا کوئی بندہ چاہے اس سے بات کرنا اٹھائے ہاتھ اور مانگنا شروع کر دے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں، کوئی سیکرٹری نہیں، نو بڈی بٹوین یو اینڈ یور اللہ، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو جتنی کرنی ہے، اور ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے، تم تھک سکتے ہو، تم اکتا سکتے ہو، رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اور کمال دیکھے دنیا کا، آج آپ دنیا والوں سے پیسے مانگیں، مثال دیتا ہوں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کوئی دوست ہو قریب بھی ہو، آ جائے یار کہ کسی مشکل میں ہوں بھائی مدد کر دو، ہم شاید مدد کر بھی دیں، یار بڑا کلوز ہے، رشتہ دار ہے، گرائی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر آ جائے، یار دوبارہ چاہیے پیسے، پھنس گیا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہوا، اب شاید جیب میں مشکل سے ہاتھ جائے، لیکن یار دوست ہے چلو دے دو۔ تیسری بار آ جائے، یار یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے، بار بار آتا ہے۔ چوتھی بار آ جائے تو موبائل اس کا اب اٹھنا بند ہو جائے گا، 5ویں بار شاید ہم اس کا نمبر بھی بلاک کر دیں گے، چوکیدار کو بھی کہہ دیں گے اس کو قریب نہیں آنے دینا، یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ تم اپنے اچھے دوست، قریبی رشتہ دار سے 3-4 بار مانگ لو، وہ اب تم سے دور ہو جائے گا، تمہیں برا کہے گا۔ میرے رب کریم کی شان دیکھو، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ زیادہ مانگنے والوں سے زیادہ محبت فرماتا۔ ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا سخی؟ کریم دیکھو میرا مالک، جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔